اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، یہ نشستیں جن کا اہتمام وقتاً فوقتاً جامعہ فتحیہ کی طرف سے ہو رہا ہے، پہلے بھی ایک نشست میں آپ سے گفتگو کر چکا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی، بشرط صحت، بشرط توفیق گفتگو ہوتی رہے گی۔ اس سال گفتگو کے لیے عمومی موضوع یہ منتخب کیا گیا کہ قرآن پاک کے معاشرتی احکام کیا ہیں، سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے قرآن پاک کیا احکام، ضوابط، قواعد ارشاد فرماتا ہے۔ لیکن اس میں سے پہلے مرحلے میں میں یہ چاہوں گا کہ خاندانی احکام، فیملی سسٹم، خاندانی نظام، قرآن پاک اس کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسانی سوسائٹی کا آغاز جوڑے سے ہوا ہے، فیملی سے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں نسل انسانی کے آغاز کی بات کی ہے، وہاں ایک جملہ فرمایا ہے، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ ساری سوسائٹی ایک جوڑے کی برکت ہے جو سب سے پہلے جنت سے زمین پہ اتارا گیا تھا۔ انسانی سوسائٹی کا آغاز جوڑا ہے، فیملی ہے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام۔ یہ فیملی ہر زمانے میں رہی ہے، ہر قوم میں رہی ہے، ہر مذہب میں رہی ہے، بغیر مذہب والوں کے بھی یہاں بھی رہی ہے، اب بھی چلی آتی ہے۔ لیکن فیملی کیا ہے؟ فیملی کے احکام، دائرے کیا ہیں، قوانین کیا ہیں؟ ہر قوم کے اپنے اپنے ہیں، ہر ملک کے اپنے اپنے ہیں، ہر مذہب کے اپنے اپنے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس حوالے سے بات آگے چلانے سے پہلے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ خاندانی احکام، آج کل کی اصطلاح کیا اس کو خاندانی نظام، فیملی سسٹم، اس سے متعلقہ قوانین کو آج کی قانونی اصطلاح میں پرسنل لا کہتے ہیں، شخصی قوانین، پرسنل لا۔ یہ آج کی قانونی اصطلاح میں پبلک لا ہے، پرسنل لا ہے، فوجداری قانون ہے، دیوانی قانون ہے، یہ ایک دائرہ تقسیم ہے۔ تو اس قانونی دائروں کی تقسیم میں آج کی فیملی کے متعلقہ قوانین احکام کو پرسنل لا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، خاندانی قوانین کہا جاتا ہے، شخصی قوانین کہا جاتا ہے۔ اس میں 3-4 بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح کی تعریف کیا ہے؟ نکاح کے احکام کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں؟ نکاح کے بعد طلاق کیا چیز ہے؟ طلاق کے احکام کیا ہیں؟ اس کے مختلف دائرے کیا ہیں؟ پھر تیسرا بڑا دائرہ اولاد اور ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ ماں باپ پر اولاد کی کیا ذمہ داری ہیں اور اولاد پر ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ ایک تیسرا بڑا دائرہ ہے۔ اور ایک چوتھا بڑا دائرہ کہ ماں باپ فوت ہو جائیں یا اولاد میں سے کوئی، تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ 4 بڑے دائرے، بہت چھوٹے چھوٹے بہت سی چیزیں، لیکن 4 بڑے دائرے۔ نکاح کیا چیز ہے، اس کے ضوابط کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں؟ طلاق کیا چیز ہے، اس کے احکام قوانین کیا ہیں؟ ماں باپ اور اولاد کے تعلقات کیا ہیں اور آپس کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟
اور یہ کسی ایک کے مرنے کے بعد باقی وارثوں کو جو وراثت تقسیم ہوگی وہ کیا ہے؟ یہ 4 بڑے دائرے ہیں۔ ان سے متعلقہ قوانین کو پرسنل لا کہا جاتا ہے، شخصی قوانین کہا جاتا ہے، خاندانی قوانین کہا جاتا ہے، اور میں پہلی 2-3 نشستوں میں انہی کے حوالے سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ نکاح کیا ہے؟ مرد اور عورت کا جائز ملاپ جس کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے اور ایک خاندان تشکیل پاتا ہے۔ مرد اور عورت انسانی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے ایک دوسرے کی ضرورت رکھی ہے، اور نکاح مرد اور عورت کا وہ جائز ملاپ جس کے نتیجے میں اولاد اور خاندان تشکیل پاتے ہیں نکاح کہلاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی بات وضاحت کے لیے میں اس کو ترتیب یوں دوں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاہلیت کا جو دور، جس کو ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں، یہ ہمارے یہاں تقسیم ہے، اپنی اپنی تقسیم ہے۔ ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری سے پہلے کا زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ عام طور پر جب حوالہ دیتے کہ دور جاہلیت کی بات، کوئی بات بھی ہو، صحیح ہو غلط وہ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کی جو کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے یہاں اصطلاحاً اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دور جاہلیت کی بات۔ اور حضور کے بعد دور علم کی بات ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آج کے عالمی فلسفہ میں، آج کی سویلائزیشن میں انقلاب فرانس سے پہلے کے دور کو تاریکی کا دور کہا جاتا ہے اور بعد کے دور کو روشنی کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی تقسیم ہے، وہ ہماری تقسیم ہے۔ ہمارے ہاں دور جاہلیت اور دور اسلام یہ ہے، اور درمیان میں حد فاصل کون ہے؟ جناب نبی کریم کی ذات کرام۔ حضور سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، اور حضور سے جو شروع ہوا تھا وہ اسلام کا دور کہلاتا ہے۔ ہم جب بھی حوالہ دیں گے یہ اسلام کے دور کی بات ہے، یہ جاہلیت کے دور کی بات ہے، یہ ہماری ایک تقسیم ذہنوں میں رچ بس گئی ہے اور حقیقت ہے۔ کسی بچے سے پوچھیں گے پرانے دور کی واقعہ، جاہلیت کے دور کی بات ہے، دور جاہلیت کی بات ہے۔ بالکل اسی طرز پر مغربی دنیا میں، لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ فرانس میں انقلاب آیا تھا 1890 نہ 1790 91 بھیا اس کا دورانیہ تھا۔ اب اس کو 250 سال ہو گئے، 250 سال ہو گئے۔ وہ انقلاب پھر پھیلتے پھیلتے پورے یورپ میں پھیلا، اور اس کے نتیجے بادشاہت ختم ہوئی، جاگیرداری ختم ہوئی، پاپائیت ختم ہوئی، سوسائٹی اپنے طور پہ آزاد ہو گئی۔ ہم خود فیصلے کریں گے، کوئی ڈکٹیشن نہیں لیتے، کسی نہیں پوچھیں گے، نہ خدا سے، نہ رسول سے، نہ کتاب سے، نہ چرچ سے، کسی سے نہیں پوچھیں گے، خود فیصلے کریں گے۔ وہ انقلاب فرانس کہلاتا ہے، 1790 اس کا۔ اب یہ 2016 ہے تو 250 سال۔ مغربی دنیا میں کسی سے پوچھیں گے کوئی بات اس دور کی تو کہے گے تاریخ دور کی بات، ظلمت کے دور کی بات، اور انقلاب فرانس کے بعد کیونکہ بات کہ روشن خیالی کے دور کی بات، روشنی کے دور کی بات۔ یہ ان کی تقسیم ہے کہ پہلی باتیں تاریخ زمانوں کی ہیں، حتیٰ کہ آپ بھی جب دنیا میں قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، خلافت راشدہ کی کوئی بات کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی معاشرتی بات کرتے ہیں، تو پہلا جملہ یہ تاریخ دور کی طرف واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ پہلا جملہ یہ فٹ ہوگا کہ یہ دنیا کو واپس تاریخی کے دور کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کو روشنی کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ایک صاحب فرماتے گھڑی کی سوئیوں کو الٹا چلانا چاہتے ہیں، واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے کہ ہم لے جانا چاہتے ہیں نہیں لے جانا چاہتے، وہ الگ موضوع، اس پہ بعد میں بات کروں گا۔ میں صرف اس وقت اصطلاح سمجھا رہا ہوں
مغرب میں روشن خیالی کی بات ہوتی ہے تو یہ کون سا دور مراد ہوتا ہے؟ انقلاب فرانس کے بعد کا، یہ 250 سال کا دور۔ تو روشنی ہے یا نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے۔ اور اس سے پہلے کا دور جب شبہ کیا طور شبہ کا تاریخ دور، ظلمتوں کا دور، جہالت کا دور۔ ہمارے ہاں بھی تقسیم واضح ہے۔ جناب نبی کریم سب سے پہلے کا دور کیا دور کہلاتا ہے؟ دور جاہلیت۔ اور حضور سے جس دور کا آغاز ہوا وہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا دور۔ یہ بات خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ ارشاد فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، خطبہ نہیں کئی خطبے تھے، مینا میں کھڑے ہو کر ایک جملہ فرمایا تھا حضور نے، کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی ہاتین۔ آج جاہلیت کی ساری قدریں میرے پاؤں کے نیچے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا تاریخی جملہ، بہت تاریخ میں سب سے ٹرننگ پوائنٹ یہی ہے جہاں سے تاریخ نے اپنا رخ تبدیل کیا تھا۔ کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی ہاتین، میرے ان پاؤں کے نیچے آج دنیا جاہلیت کی ساری قدریں میرے پاؤں کے نیچے۔ میں اس کا یوں ترجمہ کیا کرتا ہوں، حضور نے فرمایا میں جاہلیت کے دور کو ختم کر کے پاؤں کے نیچے روند کر انسانیت کو علم اور روشنی اور نور کے دور کی طرف لے جا رہا ہوں۔ یہ ایک واضح ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ فرق اس لیے واضح کیا، میں نے یہ بتاؤں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بات تو نکاح پہ کر رہا ہوں نا، نکاح کے حوالے سے جاہلیت کی کون سی قدریں ختم کی تھیں اور کون سی نئی چیزیں داخل کی تھیں۔ نکاح تو جاہلیت کے زمانے میں بھی تھا، خاندان بھی تھا، بچے بھی ہوتے تھے، میاں بیوی بھی ہوتے تھے، سسٹر طلاق بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے خاندانی نظام میں کیا اصلاحات کی تھی؟ پہلے کیا تھا، حضور نے کیا کیا؟ یہ پہلے مرحلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور کے فیملی سسٹم میں کیا تبدیلیاں کی تھی۔ اس کے بعد پھر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اگلے مرحلے میں، شاید تیسری چوتھی نشست میں یہ موقع آئے گا انشاءاللہ، کہ آج کا عالمی فلسفہ ہم سے خاندانی نظام میں کون سی تبدیلیاں چاہتا ہے، تب بات مکمل ہوگی۔ جاہلیت کے خاندانی نظام میں حضور نے کیا تبدیلیاں کی تھیں، اور آج کا عالمی نظام، آج کا ورلڈ سسٹم ہم سے نکاح کے نظام میں کیا تبدیلیاں چاہتا ہے، تو اس کے بعد پھر طلاق کی طرف آئیں گے، پھر وراثت کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی لمبی روایت ہے، جاہلیت کے دور کے جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے تھے، جس کو نکاح سے تعبیر کیا جاتا تھا، اس کی خود تشریح فرماتی ہے، بخاری کی لمبی روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مرد اور عورت کے جائز تعلق کی کون سے تعلق کو جائز سمجھا جاتا تھا، جس کو نکاح سمجھا جاتا تھا اور جس کے نتیجے میں ہونے والی اولاد کو نسب ثابت ہوتا تھا اور اولاد سمجھا جاتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف کی لمبی روایت ہے، دو تین ذکر کرتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ قانون تھا کہ مرد اور عورت اگر رضامند ہیں تو زنا بھی ایک جائز صورت ہے۔ مرد اور عورت کے تعلق کی جائز صورت زنا، اگر میاں بیوی راضی ہیں تو پھر کیا کرے گا قاضی، مرد عورت راضی ہے ٹھیک ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بیان فرماتی ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں اور میں، لیکن وہ بات گہری تو جو روایت تو پوری عرض کروں گا۔ عائشہ فرماتی ہے جاہلیت کے زمانے میں جو طریقے رائج تھے اور جو جائز سمجھے جاتے تھے، ان میں ایک طریقہ تو یہی تھا جو ہمارے ہاں
ایک مرد اور عورت ایک معاہدے کے تحت زندگی بھر کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، اعلان کر دیا کہ میاں بیوی ہیں، اور یہ زندگی بھر کے یہ تو نکاح اب بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی 4 صورتیں تھیں۔ تو بعد ایک عورت کا تعلق ہوتا تھا بیک وقت 8 9 اور 10 سے کم پتہ ہوتا تھا سب کو، مشترکہ بیوی 8 9 افراد کی مشترکہ بیوی، سب کو معلوم ہوتا تھا کہ اس عورت کا اس سے بھی تعلق ہے، اس سے بھی ہے، اس سے بھی ہے، سوسائٹی جانتی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس وقت کا قانون کیا تھا، رابطہ کیا تھا، وہ عورت ان میں سے کسی کو بلاتی تھی اور طے کہ یہ بچہ تمہارا ہے، اور اس کو تسلیم کرنا پڑتا تھا۔ ایک صورت یہ تھی کہ 9 سے کم کا بتاتی ہیں، وہ تعلق ہوتا تھا، مشترکہ بیوی ہوتی تھی وہ، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو نسب کا تعین کیسے ہوتا تھا کہ عورت ان میں سے کسی کو بلاتی تھی اور کہتی یہ تو بچہ تمہارا ہے، وہ انکار نہیں کر سکتی۔ ایک صورت یہ فرماتی ہے کہ تعداد کوئی تعین نہیں تھی، دروازے پر جھنڈا لگا ہوتا تھا خاص قسم کا، یہ علامت ہوتی تھی کہ جس کا جب جس کا جی آیا جائے، کوئی تعداد نہیں، نہ 10 کی، نہ 20 کی، نہ 40 کی۔ اس زمانے میں یہ بھی جائز صورت سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی مغرب میں سیکس ورکرز کے طور پر یہ جائز ہی سمجھی جاتی ہے۔ اصطلاح بدل گئی ہے، پہلے طوائف کہا جاتا تھا، اب سیکس ورکرز ہیں۔ اس کے اگر بچہ کوئی تعداد متعین نہیں ہے، کوئی بندے متعین نہیں ہے، جس جھنڈا لگا ہوتا تھا علامت ہوتی جس کا جی چاہتا ہے، تو بچہ پیدا ہو تو اب کیا کریں گے؟ اب وہ اندازے سے لوگوں کو بلاتی تھی۔ یہاں پھر قیافہ شناس آتا تھا، آج کا ڈی این ٹیسٹ سے سمجھ لیں، یہی مولانا آج کا ڈی این ٹیسٹ سمجھ لیں۔ اس زمانے میں قیافہ شناس آتا تھا، وہ بچے کا ناک نقشہ، لوگوں کے ناک نقشے دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے، اس کو قبول کرنا پڑتا تھا، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ میرے مجلس میں، جرگے میں، پنچایت میں قیافہ شناس جس کے نقش نگار دیکھ کر کہتے یہ بچہ اس کا ہے، اس کو ماننا پڑتا تھا، میرا بزنس سب ثابت ہو جاتا تھا کہ یہ تھا۔ ایک نکاح کی صورت نکاح استبضاء، اللہ اکبر کبیرہ، میں مسجد میں بیٹھے کیا باتیں کر رہا ہوں، لیکن کرنی پڑ رہی ہیں۔ نکاح استبضاء، نکاح کہتے ہیں نکاح استبضاء، میاں بیوی آپس کے، میاں بیوی ہیں، آپس میں رضامندی سے فیصلہ کرتے تھے کسی اچھے خاندان کا بیج حاصل کرنا ہے، نسل حاصل کرنی ہے، جیسے گائے کو بیچتے ہیں نا کہیں اچھا نسل حاصل کرنے کے لیے، تو میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ سے عورت کسی خاندان میں جاتی تھی، اس وقت تک وہاں رہتی تھی جب تک اس کو حمل نہ ہو جائے۔ دونوں میاں بیوی راضی ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ جب بات ہو جاتی تھی آ جاتی تھی، وہ بچہ اس کا سمجھا جاتا تھا، اور مقصد پیچھے کیا ہوتا تھا کہ بہادر ہے، شاعر ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ یہ بھی نکاح کا طریقہ تھا جو جائز سمجھا جاتا تھا سوسائٹی میں۔ ایک صورت تھی نکاح موقت کی، وقت طے کر کے نکاح کرنا، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، وہ 2 گھنٹے ہو یا 20 سال ہو، نکاح موقت ہے، یہ بھی راج تھا۔ یہ تو خاصا حضور کے خیبر کے بعد تک بھی رہا ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کی یہ صورت جو ہے، باقاعدہ نکاح کی صورت، زندگی بھر کا معاہدہ، زندگی بھر کا نکاح، اس کے سوا باقی تمام صورتوں کو ناجائز قرار دیا، باقی تمام صورتوں کو نبی کریم نے منع فرما دیا، ناجائز قرار دے دیا۔ نکاح موقت کو بھی، نکاح استبضاء کو بھی، اجتماعی بدکاری کو بھی،
محدود بد کا ساری صورتیں حضور نے کیا فرما دی؟ ختم فرما دی. بس آج کے بعد یہ نکاح ہوگا، اس کے ساتھ کسی کو نکاح نہیں سمجھا جائے گا. اور قرآن پاک نے بھی اس کا اعلان فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. قرآن کریم نے بھی اس کا اعلان کیا. باقاعدہ بیوی زندگی بھر کی وہ اور لونڈی کی بات اپنے مقام پہ کروں گا کہ لونڈی کیا چیز ہے، لیکن یہاں نکاح کے حوالے سے بات کروں. نکاح میں قرآن پاک نے بھی اعلان کیا، والذین هم لفروجہم حافظون. ایمان والوں کا وصف یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا بیویاں باقاعدہ یا لونڈی بس. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم اس کے علاوہ جو صورت بھی کوئی اختیار کرے گا وہ گناہ کی. اس کے علاوہ جو صورت بھی کوئی اختیار کرے گا وہ گناہ کی ہے. تو نکاح کے جو بھی جاہلیت میں طریقے رائج سمجھے جاتے تھے وہ حضور نے کیا کر دیے؟ منع فرما. اسی کے ضمن میں ایک بات بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بخاری شریف میں ہی ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی نے ان کو وصیت کی کہ فلاں عورت کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا ہے. زما کی لونڈی تھی، وہ میرا بچہ ہے. تمہارا جب بھی قابو چڑھے تمہارا بھتیجا ہے، قابو کر لینا. بخاری کی بڑی تفصیلی روایت ہے. عمرو بن العاص کے بھائی نے وصیت کی کہ وہ لڑکا میرا ہے، فلاں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، جب تمہیں موقع میرے قابو کر لینا. فتح مکہ کے بعد عمرو بن العاص کا موقع پکڑ لیا، یہ میرا بھتیجا ہے. وہ تھا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین کے باپ کی لونڈی سے. اس رشتے سے وہ ام المومنین کا بھائی لگتا تھا. اس دعوے سے یہ عمرو بن العاص کا بھتیجا لگتا تھا. کہ وہ جھگڑا ہو گیا دونوں کا. اس قسم کے یہ میں جو بات کہنے لگا وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کر دیتا کہ فلاں عورت کے گھر میں جو فلاں عورت کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا ہے، اور عورت تصدیق کر دیتی تو بچہ اس کا شمار ہوتا تھا. میرے خیال میں ڈی این ٹیسٹ میں آج بھی مغرب میں ہے، ڈی این ٹیسٹ آج بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ ختم کیا اور ایک بنیادی قاعدہ بیان کیا جو بنیادی اصول کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ظلمہما الولد للفراش وللعاہر الحجر. زنا سے نسب ثابت نہیں ہوگا، زانی کو پتھر پڑیں گے، نسب ثابت ہوگا جس کے فرش جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے. اس کا قانونی زبان میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ ظلمہما زنا آج کے بعد نسب کا سبب نہیں ہے. میں تفصیلات پہ واقعات کے نہیں جاتا، ایک دو واقعے میں نے عرض کیے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں زنا نسب کا سبب سمجھا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی، بھائی وہ صاف اعلان کر دیا الولد للفراش وللعاہر الحجر. آج کی قانونی زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نسب تو ثابت ہوگا جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور کوئی زنا کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو نسب نہیں ملے گا، اس کو پتھر ملے گا، سنسار کر دیا جائے گا. حضور نے نسب کے ثبوت کو بھی محدود کر دیا اور زنا کو نسب کا سبب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ زنا نسب کا سبب نہیں ہے. زنا ثابت بھی ہو جائے نسب ثابت نہیں، زنا ثابت بھی ہو جائے نسب ثابت نہیں ہوگا. تو دوسرا بنیادی اعلان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ زنا آج کے بعد نسب کے ثبوت کا سبب تسلیم نہیں کیا.
یہ ایک تبدیلی ہے کہ جناب نبی کریم. پھر ایک تبدیلی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، نبی کریم نے یہ فرمائی. جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی تعداد پہ کوئی پابندی نہیں. 10 بھی تھیں، 50 بھی تھیں، 100 بھی تھی. طاقتور آدمی، مالدار آدمی جتنی مرضی گھر میں ڈال لے، جس کو کہہ دیا بیوی ہے چل اندر، کوئی پرسان حال نہیں. لطف کی بات یہ ہے یہ ان معاملات کے اکثر شارع ام المومنین ہی ہیں رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اماں جان سے ان کے بھانجے نے مسئلہ پوچھا ہے، اماں جان قرآن پاک کی آیت سمجھ نہیں آ رہی. قرآن پاک کی بہت سی آیات لوگوں کو بظاہر سمجھ نہیں آتی تھی تو بڑوں سے رجوع کرتے تھے. اماں جان سے زیادہ رجوع ہوتا تھا. اماں جان سمجھ نہیں آ رہی بات. بھانجے نے سوال کر دیا، عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اماں جان قرآن پاک کی ایک آیت نہیں سمجھ آ رہی. بیٹا کون سی آیت؟ قرآن پاک کی آیت ہے ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر شادیاں کرو جو عورتیں اچھی لگے، 2 3 4. جی کیا جوڑ ہے اس کا؟ سوال کیا ہے؟ یتیموں سے انصاف نہیں کر سکو تو شادیاں کرو، کیا مطلب اس کا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اما جان دونوں جملوں کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں سے انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر 2 شادیاں کرو، 3 شادیاں کرو، 4 شادیاں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا آپس کا جوڑ کیا ہے بھی فا کے ساتھ فن کی ہو. نتیجہ ہے یہ، اگر ایسا نہ ہو تو یہ کرو. ہے بھی فا جو کچھ کرتی ہے علماء کو معلوم ہے. فا ترتب کے لیے ہوتی ہے. لیکن کیا مطلب اس کا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پس منظر بیان کیا، تب بات سمجھ میں آئی. یا ضمناً ایک بات عرض کروں گا، قرآن پاک کی 20 آیات ہیں، جب تک آپ اس کا پس منظر نہیں سمجھیں گے آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ضمناً میں نے بات عرض کر 2 4 نہیں، 20 آیات ہیں. جب تک اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن پاک کی آیت سمجھ میں نہیں آئے. بیک گراؤنڈ ہماری اصطلاح ہے، مفسرین کی اصطلاح کیا ہے؟ شان نزول. مفسرین کی اصطلاح کیا ہے؟ شان نزول. ہماری اصطلاحات کی اصطلاح بیک گراؤنڈ، پس منظر. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. حضرت عروہ کو سمجھ نہیں، اماں جان میں بات نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ نکاح انصاف نہ کر سکو تو شادیاں کرو. اماں جان نے فرمایا بیٹا اس کا ایک خاص پس منظر ہے. پس منظر بیان فرمایا. جاہلیت کے زمانے میں قبائلی سسٹم تھا، برادریاں، قبیلوں کے سردار، وہ سارا نظام تھا. کوئی بچی یتیم ہو جاتی تھی اور خوبصورت ہے یا مال ہے اس کے پاس، قبیلے کا سردار یہ چاہتا ہے اس کے باہر نہ جائے، اس کو باہر نہیں جانا چاہیے. یا وجہ مال ہوتی تھی یا حسن ہوتا تھا. بچی لڑکی خوبصورت ہے، تو میری بیوی ہے چل اندر. یہ تھا سردار کا فیصلہ آخری ہوتا تھا. یہ جاہلیت کے کلچر کی ایک تصویر ہے. سرداری نظام تھا، قبائلی سسٹم تھا. لڑکی باپ وغیرہ فوت ہو گئی، یتیم ہو گئی ہے. اگر پیسے ہیں تب یا خوبصورت ہے تب. سردار کی نیت خراب ہو گئی، اس نے کہا یہ باہر کیوں جائے، چل تو میری بیوی ہے چل اندر. خرچہ ورچہ نہیں دیتے تھے، مال ہڑپ کر لیتے تھے، انصاف نہیں کرتے تھے.
تعداد پہ پابندی نہیں تھی، اختیار تھا، سمجھا جاتا تھا، تعداد پہ پابندی نہیں تھی، 1 2 3 4 5 6 7۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم اس جاہلیت کی رسم کو توڑنے کے لیے نازل کیا، اور 2 باتیں نازل کی۔ ایک یہ کہ یتیم بچی کو گھر میں داخل کر کے انصاف نہیں کر سکتے تو پھر اس کو چھوڑو، آزاد عورتیں تلاش کرو، کوئی پوچھنے والے بھی تو ہو تمہیں۔ ایک پابندی یہ لگائی کہ یتیم بچی کے لڑکی ہے، تمہارے شادی کا نظم بنتا تو کر لو، لیکن شرط کیا ہے؟ انصاف۔ اگر ان کے حقوق پورے نہیں کر سکتے، ان کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے، انصاف فراہم نہیں کر سکتے، یتیم بچی کو خراب نہیں کرو، آزاد عورتوں سے نکاح کرو، کوئی پیچھے پوچھنے والا تو ہو کہ کیا کر رہے ہو۔ یہ بھی بڑی حکمت ہے، اس غریب کو کون پوچھے گا۔ میں ایک جزیے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ خاندانوں کے سسٹم میں اسلام نے یہ اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ کسی سے نکاح، لڑکی کو، خاتون کو نکاح میں لائے ہیں تو اس کے پیچھے پوچھنے والے بھی ہوں کہ ہماری بہن کس حال میں ہے، ہماری بیٹی کس حال میں ہے، اور اگر زیادتی ہے تو پوچھ سکیں بھائی کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک جزیے کی طرف اشارہ کروں گا، ہدایہ کا جزیہ ہے۔ صاحب ہدایہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ میاں بیوی جہاں نکاح ہوا ہے میاں بیوی اکٹھے رہیں گے، جہاں میاں رہے گا بیوی بھی رہے گی، لیکن کوئی خامند اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ سے اتنی دور نہیں لے جا سکتا کہ میل ملاپ کے واسطے ختم ہو جائیں۔ لأن الغریبۃ توضع، مسافر عورت کو اذیت دی جائے گی، کوئی پوچھنے والا ہوگا نہیں۔ یہ پوچھنا پاچھنا یہ بھی ایک حق ہے، اتنا دور نہیں لے جا سکتا کہ ماں باپ کے ساتھ میل جول کے اسباب ہی ختم ہو جائیں۔ کیوں؟ وجہ کیا بن کی؟ لأن الغریبۃ توضع، مسافر عورت کو اذیت دی جائے گی اور پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو قرآن پاک نے کہا یار آزاد عورتوں سے کرو نا، نساء آزاد عورتیں 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن اس غریب کو تنگ نہیں کرو، اس کی بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھاؤ۔ یہ ایک پابندی یہ لگائی۔ حقوق پورے کر سکتے ہو، انصاف فراہم کر سکتے ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر حقوق پورے نہیں کر سکتے، انصاف فراہم نہیں کر سکتے، اس کو مت چھیڑو، ادھر جاؤ۔ وہاں بھی پابندی لگا دی کہ 4 سے زیادہ نہیں بھائی، یہ 4 کی پابندی، 4 کا حکم نہیں ہے، 4 سے زیادہ کی ممانعت کے لیے۔ یہ امتداد حکم کے لیے نہیں ہے، اسقاط ماورا کے لیے۔ یہ 4 کا حکم، یہ حکم نہیں ہے اسقاط ماورا کہ 4 سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ 4، یہ میکسیمم کی حد ہے، منیمم کی نہیں ہے۔ ادھر جاؤ یار، ادھر 4 سے زیادہ نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ قرآن پاک نے پابندی لگائی ہے 4 سے زیادہ کی ممانعت کے لیے اور یتیم بچیوں کو ظلم سے بچانے کے لیے قرآن پاک نے یہ پابندی لگائی۔ اور یہ جاہلیت کے ایک نظام میں کیا تبدیلی لائی کہ 4 سے زیادہ نہیں، اور 4 بھی مشروط ہیں، 1 سے زیادہ اجازت ہے لیکن مشروط ہے۔ ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، ان خفتم اللہ تعدلوا واحد، اگر تمہیں ڈر ہو کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو پھر 1 پہ ہی گزارا کرو یار۔ 1 سے زیادہ کی اجازت انصاف کی، عدل کی شرط پر ہے۔ ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر انصاف تمہیں اپنے مزاج پہ کنٹرول نہیں ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، بڑا مشکل کام ہے 1 سے زیادہ میں انصاف فراہم کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، مشکل کام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 تھیں۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے
رسول اللہ علیہ وسلم پہ ہونے والے اعتراضات میں ایک یہ بھی ہے، مغرب کے جو اعتراضات ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ایک یہ بھی ہے کہ جب 4 کی پابندی لگی تو باقی سے تو سب حضور نے چھڑوا دی، 4 سے زیادہ جی، ایک کی 5 تھی 1 چھڑوا دی، ایک کی 10 تھی 6 چھڑوا دی، باقی چھوڑو بھائی، خود کیوں نہیں چھوڑی؟ خود 9 کی 9 آخر وقت تک رہی ہیں۔ یہ مغرب کے اعتراضات میں ایک بڑا اعتراض کہ خود کیوں نہیں چھوڑی، باقیوں سے چھوڑا دی، خود کیوں نہیں چھوڑی؟ کیوں بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان سی بات عرض کر دیتا ہوں، باقیوں نے تو چھوڑی، ان کا تو کونوں کو ٹھکانہ بن گیا۔ حضور کی بیویوں کو قرآن پاک نے کہا تمہاری مائیں ہیں، کیا فرمایا؟ امہاتکم ازواجہ امہاتکم، اور ساتھ ہی فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد ان میں سے کسی کے ساتھ کسی کو نکاح کی اجازت نہیں ہے، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ تو یہ 5 کدھر جاتی؟ ان کے اسٹیٹس کا تقاضا یہ تھا، ان کے احترام کا تقاضا یہ تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ 9 لا تحل لہ من بعد، اس کے بعد نئی کی اجازت نہیں ہے۔ باقیوں کے لیے 4 کے بعد نہیں، آپ کے بعد 9 کے بعد آپ نئی شادی آپ نہیں کر سکتے۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہنہ، حضور پہ بھی پابندی لگی ہے، لا یحل لک النساء، اس کے بعد کسی بیوی کو شادی کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی نگ پورا کرنے کے لیے چھوڑ کر بھی نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہنہ من ازواج، لیکن یہ 9 کیوں رہی کہ یہ 5 جو جن کو چھوڑنا تھا وہ بیچاری کدھر جاتی؟ وہ تو مائیں ہیں امت کی، ان کے پروٹوکول کا تقاضا تھا، ان کے احترام کا تقاضا تھا کہ یہ 9 کی 9 رہتی، اس لیے ورنہ تو خیر میں نے عرض کیا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے 4 سے زیادہ کی پابندی لگا دی کہ بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح، ایک بنیادی تبدیلی قرآن پاک نے یہ کی۔ اچھا، ایک تبدیلی اور، جاہلیت کے نکاح کے نظام میں قرآن پاک نے جہاں نکاح کا ذکر کیا نا، وہاں 2-3 شرطیں رکھی ہیں یار، اس کا میں اپنی زبان میں ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ ہمارا کہ پہلے وہ 5ویں پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ اب کوئی پڑھ دے گا آیت یار۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ قرآن پاک نے مالی ذمہ داریاں قبول کرنے کا، مالی ذمہ داریوں کے بغیر نکاح کی اجازت، وہاں جملہ اور ہے، ذہن میں نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ ہاں ایک یہ پابندی لگے کہ خفیہ تعلق نہیں ہوگا، ولا متخذی اخدان، ولا متخذات اخدان، ولا متخذی اخدان، نہ گرل فرینڈ نہ بوائے فرینڈ، جو ہوگا اوپن ہوگا، نہ گرل فرینڈ، لا متخذات اخدان ولا متخذی اخدان، اعلانیہ ہوگا، اور ان کی مالی ذمہ داریاں قبول کر کے ہوگا۔ نکاح کے لیے قرآن پاک نے 3 شرطیں لگا دی۔ ایک شرط یہ کہ ان کی مالی ذمہ داریاں صرف مہر کی نہیں، نفقے کی، زندگی بھر کی مالی ذمہ داریاں قبول کرتے ہو، اجازت ہے، خفیہ نہیں، اعلانیہ۔ ہاں، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، محسنین غیر
4 باتیں کہی ہیں قرآن پاک میں۔ ایک بات یہ کہ مالی ذمہ داریاں قبول کرو، دوسری بات گھر بسانا ہے، صرف خواہش پوری نہیں کرنی۔ محسنین، گھر بساؤ گے، اور غیر مصافحین، محض خواہش پوری کرنا مقصد نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور خفیہ تعلق نہ ہو، اعلانیہ ہو۔ اسی لیے کم از کم 2 گواہوں کی شرط فقہا نے رکھی ہے کہ اس سے کم میں نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ تبدیلی کے نکاح اعلانیہ ہوگا، خفیہ تعلق نہیں ہوگا، مالی ذمہ داریوں کے ساتھ ہوگا، اور گھر بسانے کے لیے ہوگا۔ یہ نکاح کے معاملے میں قرآن پاک نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی تبدیلیاں کی ہیں، ان میں سے میں نے 3-4 کا ذکر کیا ہے کہ جاہلیت کے نظام میں یہ تھا اور اسلام نے اس کو آ کر اس میں یہ تبدیلیاں کی ہیں۔ یہ چند تبدیلیاں میں نے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی یہی موضوع ہوگا، اور نکاح میں جاہلیت کے زمانے میں کی جانے والی اصلاحات کا ذکر کر کے پھر آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ کہ آج کا عالمی سسٹم ہم سے کن تبدیلیوں کا تقاضا کر رہا ہے، تب خاندانی بات سمجھ میں آئے گی، انشاءاللہ آگے چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك بآلائك ونشكرك بنعمائك لك المنة والإحسان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ اللہ 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 اللہ۔